वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी कौमी पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है वो उसमें आज खिताब किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने। अपने खिताब में उनका कहना था कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं और कोई शख्सियत नहीं जो इस मुल्क से बड़ी हो। पायदार इस्तेहकाम के हवाले से उनका कहना था कि कौमी ताकत के तमाम अनासर को हमआंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम अपनी आने वाली नस्लों की बका की जंग है ये हमारी। और ये उनका मजीद कहना था कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक जो है सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उन्होंने उलमा से भी दरखास्त की। आर्मी चीफ ने उलमा से दरखास्त करते हुए कहा कि खारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा जुबान होकर अपनी सियासी और जाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया जो है वो अपनाने की जरूरत है। और जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दी के जरिए कमजोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। और उनका कहना था कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आर्मी चीफ का एक मुदल्लल बयान जो उन्होंने पार्लिमान में दिया, जैसे शहजाद हसन मिर्जा साहब ने ब्रेक पर जाने से कबल कहा कि उन्होंने तमाम पार्लिमानी ताकतों को एतमाद में लिया और उन्हें दहशतगर्दी के हवाले से जो अमली इक़दामात फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं उसके हवाले से ब्रीफ किया और आने वाले वक्तों में जो वो प्लान कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी उनको आगाह किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। जो आर्मी चीफ का एक बयान है सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट, एक तो इसकी तशरीह कर दे हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए ताकि उन्हें समझ आए कि सॉफ्ट स्टेट का किरदार क्या होता है अपनी आवाम और लोगों के लिए जो इस मुल्क के रहने वाले बासी हैं और जो दीगर लोग इस मुल्क में आके रह रहे हैं, कुछ कानूनी रह रहे हैं, कुछ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं इस मुल्क में। उनके लिए सॉफ्ट स्टेट का किरदार क्या होता है और हार्ड स्टेट का किरदार क्या होता है, और कौन से ऐसे मुमालिक हैं जिन्होंने सॉफ्ट स्टेट का किरदार अदा करके नुकसान उठाया और हार्ड स्टेट बनने के बाद उन्होंने इस नासूर से दहशतगर्दी की जंग से अपनी जान को छुड़ाया? देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट, देखिए कोई भी स्टेट हो लेकिन वो अपने शहरियों के साथ नारवा सलूक रवैया नहीं रखती। मतलब वहां पे गवर्नेंस के ये मसाइल भी नहीं होते, शहरियों के मसाइल भी नहीं होते, वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आर्मी चीफ ने आज एक खिताब किया उसमें गुड गवर्नेंस जिसकी हम डिस्कशन कर रहे थे पहले, गवर्नेंस के मसाइल जब तक ठीक नहीं होते, ये तमाम सियासी जमातों को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक पैगाम था कि आप चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कि आप गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाएं। गवर्नेंस के मामलात सर देखें, कभी भी सॉफ्ट स्टेट जो है ना वो गवर्नेंस के मामलात को बेहतर नहीं बना सकते। हार्ड स्टेट के लिए आपको गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उसको बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में बेहतर बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि अगर कोई भी कौमी सलामती के अदारे के खिलाफ कोई भी शहरी, उसका किसी भी सियासी जमात, किसी भी मजहबी जमात से तल्लक है, वो इस मुल्क का शहरी है या कोई गैर मुल्की है, वो इस मुल्क में रह रहा है और वो हमारी रियासती अदारों के खिलाफ कोई नजेबा जुबान चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी भी फोरम पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फौरी तौर पर गर्दन दबोच ली जाती है। लेकिन ये जो तमाम तर चीजें हैं हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की सियासी ग्रूमिंग उस तरह नहीं हुई। हमने देखा कि गुज़श्ता एक साल में जो कुछ हुआ, चूंकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि तमाम सियासी जमातों के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त इस तरह डिजिटल मीडिया या मीडिया नहीं था। लेकिन अब जो सूरत हाल है सर, कि हमारे यहाँ जब कोई कौमी सलामती के अदारे के खिलाफ बोलता है उसकी गर्दन दबोची जाती है, तो पॉइंट्स, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमारे मिनिस्टर जो हैं वो टीवी चैनल्स पर आकर उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, जिससे जो मेरी समझ बूझ है उससे इंतशार फैलता है। मुअज़्ज़म मुमालिक देख लें, रशिया देख लें आप, इवन कि आपका पड़ोसी मुल्क भारत है, वहां पर आजादी इजहार राय के नाम पर किसी को भी आपने कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। हिंदुस्तान का शहरी वहां की राह के खिलाफ बोलकर दिखाए, नहीं होता ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ जो चाइना में देख लें, चाइना में भी ऐसा है, रशिया में सर देखें आप,
کسی بھی معزز ملک کے چلے بھارت ایون کہ انگلینڈ اور امریکہ میں جا کے کسی جگہ آپ وہاں کے قومی سلامتی کے ادارے کے خلاف بول کر دکھائیں, اجازت ہی نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹس ہیں لیکن انہوں نے تمام تر چیزیں, یہ تمام تر چیزیں گورننس کے مسائل یا ہارڈ اسٹیٹ اس وقت آپ اس کو درست معنوں میں بنا سکتے ہیں جبکہ اس لوگوں کے اس خلاف بلا امتیاز کاروائی ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو یہ اپنا بندہ ہے اس کو چھوڑ دے. ان تمام تر معاملات میں کوئی بھی شہری ہے, کسی دوبارہ کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, پھر اس کے ساتھ جو ادارے ہیں خاص طور پر ایف آئی اے اور پولیس, یہ غیر سیاسی ہونے چاہیے. صحیح. جب یہ غیر سیاسی ہوں گے تو یہ مؤثر کاروائی کر سکیں گے. جب مؤثر کاروائی ہوگی, لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا, تو تب آپ کے یہ جو ہارڈ اسٹیٹ والا, سافٹ اسٹیٹ والا, ابھی جو صورتحال چل رہی ہے بالکل سافٹ اسٹیٹ والی ہے. آپ دیکھیں جو کل قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بول رہے تھے, نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے, آج وہ حاجی بنے ہوئے ہیں. سافٹ اسٹیٹ تھی نا, تو آج انہی ایسے ہی عناصر کو جو ہے وہ بریفنگیں دی جا رہی ہیں. یہ سافٹ اسٹیٹ ہے نا سر. گڈ گورننس کے مسائل بھی نہیں, آج انہی کو کہا جا رہا کہ آپ گورننس کے مسائل بہتر کریں. میرے خیال میں جب یہ آج جو بڑا مؤثر انداز میں یہ ایک واضح پیغام ہے تمام سیاسی جماعتوں کو, بڑا اچھا ہوا یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, پھر آرمی چیف کو بٹھایا گیا اور انہوں نے یہ تمام سیاسی جماعتوں پر واضح کیا ہے کہ آپ گورننس کے مسائل کو بہتر کریں. دیکھیں آپ کے ہاں جب تمام تر مسائل کی بنیادی جڑ جو ہے وہ گورننس کے مسائل ہیں. اب ہم کسی کو دوبارہ کہوں گا کہ کس طرح بنا سکتے ہیں کہ برد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارے بندے کو 5,000 میں خرید لیا, جب آپ کے ہاں غربت ننگا ناچ رہی ہوگی. غربت کے مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب آپ کے یہی جو ریاستی ادارے ہیں لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں. آپ انصاف کے نظام کو بہتر بنائیں. اب جو موجودہ حکومت کی صورتحال ہے, جن کو یہ تمام تر بریفنگ دی گئی ہے, تو ان کو دیکھیں انصاف کے نظام کی اب کیا بات کریں کہ عدلیہ جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں سر ایسا نہیں ہوتا کہ جو بینچز کی تشکیل ہے جو وہ ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے. یہ تمام تر جو ڈومین ہے وہ عدلیہ کی ڈومین ہے. اب حکومت نے یہ ترمیم کے بعد جو کیا ہے, یہ تمام تر حکومت کے غیر سنجیدہ رویے ہیں اور بڑا اچھا واضح پیغام دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے گا عید کے بعد جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک, جس طرح شہزاد صاحب نے بھی بتایا کہ نیا آپریشن شروع کرنے کی ان کی اطلاعات کے مطابق ہے. عید کے بعد یہ تمام تر جتنے بھی ان کے سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے وہ ریلیجس ہوں, ان تمام کی جو ان کو ان کے گھروں تک واپس چھوڑ کے آیا جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. یہاں ایسے نہیں ہے. اب دیکھیں گڈ گورننس کے مسائل پہ آ جائیں, دہشت گردوں کی ہم بات کرتے ہیں, شہزاد صاحب بھی خیبر پختونخوا بلوچستان کی بات کرتے ہیں. یار آپ پنجاب کی, سندھ کی, کشمیر کی, دیگر علاقوں کی باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ ڈرگز, گاڑی چوری, کار لفٹر, جتنے چھوٹے موٹے گلی کوچوں میں آپ کے پورے ملک بھر میں کریمنلز کے بڑے منظم گینگ چل رہے ہیں. یہی پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. جب ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, اب دیکھیں میں کہتا ہوں یہ گورننس کے مسائل ہے, یہ گورننس کے مسائل ہیں. فیصل آباد میں ایک پولیس اسٹیشن ہے سمن آباد, وہاں کا ایس ایچ او اور 2 حوالدار جو ہے پچھلے دنوں ان سے 7 من کے قریب چرس برآمد ہوئی ہے, افیم برآمد ہوئی ہے کلو کے حساب سے. اب مجھے یہ بتائیں جب آپ کے ایس ایچ او لیول جن کا بنیادی ذمہ داری ہے, اب ایس ایچ او کے نالج بھی ہونا چاہیے کہ اس کے ایریا میں کون شہری جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے, اس کی شناخت کیا ہے, وہ نیا آیا ہے, کرایہ دار ہے, مالک مکان ہے, آپ ان کو وہ ڈرگس سیل کر رہے ہیں. اور منشیات کی مد میں جتنا بھی سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. یہ چیزیں کسی بھی سیاسی جماعت سے, کسی بھی ادارے سے جو ڈکی چھپی نہیں ہے, ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو پاتی؟ کہ یہی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کے پولیٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں, اور وہی پولیس افسران جو ہے جنہوں نے حلف اٹھائے ہوتے ہیں وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں, اور ان کو اپنی اپنی نوکری سر کوئی بھی داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہو. جب یہ تمام تر چیزیں ہوں گی, چیک اینڈ بیلنس ہوگا, جو ہمارے ادارے ہیں, تحقیقاتی ادارے ہیں, وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ آزاد ہوں گے, تو دہشت گردی کو ہم تب کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ جتنے مرضی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شہزاد مرزا صاحب, یہ جو آرمی چیف نے گورننس گیپس کی بات کی ہے, ایک تو یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں گورننس کے گیپس کیا ہیں, اور دوسرا ان گیپس کو پر کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر شہداء کے خون سے اگر پر کرنا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کو گورننس کے گیپس کو پر کر سکتی ہے حکومت؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو گیپس کی گورننس کے حوالے سے آرمی چیف نے بات کی ہے, اس میں بلا شبہ یہ ایک چیز ہے کہ جو خاص طور پہ 2 صوبے ہیں, صوبہ بلوچستان اور کے پی کے, ان کی جو مشاورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی وفاق کے ساتھ. اچھا, اب اس میں کچھ ہرڈلز یہ آ رہی ہیں, چونکہ اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے
تو بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کی جو گورننس کے حوالے سے وہاں پہ سردار لوگ ہیں یا جو بگٹی لوگ ہیں یا جو اس طرح کے خاندان ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے سی ایم کے ساتھ، جو گورنر وہاں پہ ہیں بلوچستان کے سی ایم۔ اگر کے پی کے حوالے سے گورننس کی جو بات کی گئی ہے یا اشارہ تھا، تو اس میں یہ ہے چونکہ وہاں پہ جو اس وقت سی ایم ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جماعت سے ہیں جو اپنی جماعت کے ورکر زیادہ ہیں اور سی ایم کم ہیں۔ اس حوالے سے یہ گیپ کی بات کی گئی ہے کہ گورننس کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ 2 صوبوں کی میں بات کروں گا، بلوچستان اور کے پی کے، ان کے حالات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا جو خلا ہے اس کو وہ پورا کیا جائے۔ تو جب تک یہ چیزیں مشاورت کے ساتھ نہیں ہوں گی، اب آپ یہ دیکھیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں۔ وہ خاص طور پہ اگر کے پی کے حوالے سے بات کریں تو مجھے تو وہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو گورننس کا گیپ ہے وہ ختم ہو سکے، کیونکہ اس کی بیسک وجہ آپ نے آج دیکھ لی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جس وقت اجلاس ہوا ہے اور وہاں صوبے میں جس سیاسی جماعت کی حکومت ہے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ چلیں یار، آپ کے اختلافات اپنی جگہ، آپ کی 100 شکایات حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ملک پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنے اس وطن کے لیے، آپ کو اس ملک پاکستان کے لیے اس کمیٹی میں آ کر اپنا اظہار خیال ضرور کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے یہ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی شکایات تھیں حکومت کے ساتھ، آپ کو ریاست سے کوئی شکایت تھی، تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم تھا آج کا جو انہوں نے مس کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی اب یہاں سے اب آپ خود اندازہ کریں جی مس کیسے کر دیا؟ مس اس طرح کر دیا کہ بہت اچھا موقع تھا، وہ اپنی شکایات وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ابھی کہا کہ ان کے جو سی ایم ہیں وہ ان کے ورکر زیادہ ہیں، جی سی ایم ورکرز کم کی ہیں، حیثیت سے ہے نا، ورکر کی حیثیت ہے تو تسلیم کر لیں، پھر وہ اجلاس میں شریک تھے آج۔ شریک اسی وجہ سے نہیں ہوئے یا کہ پھر وہ سی ایم اپنے کہیں یا اسے ورکر نہیں، تسلیم آپ کریں، ایک دیکھنا چیز ہونی twist چاہیے کر نا۔ رہے ہیں، وہ بات ذرا اور طرف چلی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اسی کے پوائنٹ کے ساتھ جو سیکنڈ انہوں نے بات کی ہے، سافٹ ریاست اور ہارڈ ریاست۔ دیکھیں ریاست کو یہ لوگ ہمارے ہاں نا ایک بڑا غلط پرسیپشن چلا ہوا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ماں جیسی ہے، یہ سافٹ امیج ہے پاکستان کا، یہ ہماری ریاست۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ انہوں نے اسی ماں کا گلا دبویا، اسی ماں کے کپڑے پھاڑے، ریاست کو اسی ماں کے باپ کا کردار ادا کرنا ہاں چاہیے۔ جی، اب ریاست باپ بنے گی، باپ بنے گا تو یہ ٹھیک ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی گھر کی حالات بھی دیکھ لینا تو بچہ بھاگ کے اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اپنی ماں کے پاس ہی جاتی ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتاً ایک ایسا دل دیا ہوا ہے، وہ اس کی چھپا دیتی ہے، سافٹ کارنر۔ سر لیکن باپ اب رعایت نہیں کرے گا، یہ ریاست مطلب اب ریاست جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کا کردار ادا کرے گی تو ہی یہ ہارڈ اسٹیٹ کے لائق یہ اس کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے ہارڈ نہیں ہوگی۔ لیکن ڈوگر صاحب آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، ڈوگر صاحب کو ریاست جو ہے وہ ماں جیسی رہے گی ہر اس شہری کے لیے جو بندے کا پتر ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو ملک میں انتشار پھیلائے گا، جو ملک میں آگ لگائے گا، جو ملک میں سول نافرمانی کرے گا، اس کے لیے ریاست ماں نہیں باپ بنے گی۔ نہیں ماں ہے، لیکن بندہ جب بندے کا پتر ہوئے اس کے لیے ماں ہے ریاست، بندے کا پتر ہے۔ بہت اور اہم ایجنڈا جو ہے وہ آرمی چیف نے وہاں پہ ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ علماء سے خارج کی مسخ شدہ تشریح کو بے نقاب کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ تو خوارج کو ہم نے دیکھا یہ ہمیشہ جو دہشت گرد ہیں یہ عموماً اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں اور اسٹیٹ کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ ہے، تو ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، جہاد کے نام پہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس تمام معاملے میں؟ سر جی دیکھیں، بات پھر کسی اور طرف نکل جائے گی۔ علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ علماء کا کردار جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ حکومت کو گورننس کے معاملات بہتر کرنے ہوں گے۔ دیکھیں جتنے بھی علماء کرام ہیں نا، معذرت کے ساتھ، ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کون کس کی زبان کیوں کیسے کس کا پیڈ ہے، کیوں بول رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں جب تک حکومت کے نالج میں نہیں ہوگی، آپ کسی بھی علماء مشاغل کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے، ان کو آپ آن بورڈ نہیں لے سکتے، کیونکہ بدقسمتی سے اب جو تھوڑا سا سینسٹیو معاملہ ہے یہ مذہب کا، تو یہاں پر ہر علماء کرام نے اپنا کرام جیت کا ایک ترجمہ نکالا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عربی اس طرح ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے بطور لینگویج اس کو، تو بڑے مسائل ہیں سر۔ لیکن
जो पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम हैं, मुख्तलिफ मतलब उनकी स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मदारस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इन तमाम को वज़ीर आज़म के हुक्म पर ही, वज़ीर आज़म को ही ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इजलास बुलाना चाहिए, इनसे मशावरत करनी चाहिए और दहशत गर्दी के खिलाफ एक उलमा मशाइगल का जो अलामिया है वो भी जारी होना चाहिए, ताकि अवाम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, जो उलमा इकराम हैं, उसका बेहतर जो तशख़्ख़ुस है वो उजागर हो सके। क्योंकि देखा जाए तो सर जितने भी उलमा इकराम हैं हमारे यहाँ, उनका देखो खिदमात तो हैं उनकी, जिस तरह वो इस्लाम की तालीमात की प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से इज्तनाब करते हैं कि वाज़ेह तौर पर लोगों को, शहरियों को, इंसानों को, आलमी बरादरी को ये बताया जाए कि इस्लाम वो महज़ब दीन है कि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि जिसने किसी मुसलमान या किसी कौम का नाम लिया, हिंदू को या किसी जोइस को कत्ल किया। वहां लिखा है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब इसमें हक और नाहक की बातें आ जाती है। हक और नाहक का फैसला जो है वो रियासत ने करना होता है, वो किसी आम फर्द वाहिद ने उठ के नहीं करना होता कि ये किसका हक है, ये किसने। ये तमाम तर चीजें बेहतर अंदाज में हो सकती हैं जब तक, फिर दोबारा वही बात है कि गवर्नेंस के मसाइल आपके बेहतर होंगे। उलमा इकराम को तमाम तर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बेहतर जो रोल जो है, अगर बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो वहां पर जो मौलाना फजलुर रहमान है, इनकी हुकूमत है, जमीयत उलमा इस्लाम, तो ये बेहतर अंदाज में अपना रोल वहां पर अदा कर सकते हैं। और पंजाब में देखा जाए तो अब साहबजादा जो हमद रजा हैं, इनका अच्छा खासा होल्ड है फैसलाबाद में, और जो दीगर लाहौर में हमारे जो मजहबी रावलपिंडी में अच्छा तो खासा, रावलपिंडी में अच्छा खासा है, तो इनके साथ राजा नासिर अब्बास का बहुत असर रसूख सर है। असल में मसला ये है ना कि हमारे यहाँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सियासत और मजहब दो अलग अलग चीजें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो हमारे उलमा इकराम जो है वो अब सियासत में भी उनकी एंट्री हो गई है, मजहब और सियासत जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, और जो अच्छा खासा जो इल्म रखते हैं वो इन तमाम तर चीजों में, हुकूमती मामलात में, हुकूमती दावतों में आना नहीं चाहते। तो इस पर जो जय्यद उलमा इकराम है उस पर दोबारा कहूंगा कि अगर वो वज़ीर आज़म के पास या सियासी माहिदीन के पास वो नहीं आना चाहते तो उनको अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसियां हैं, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी आज वाज़ा किया, बल्कि उनसे किस्म की रिक्वेस्ट की है उलमा इकराम से कि आप भी अपना किरदार अदा करें। तो उलमा इकराम को इस पर यकीनी तौर पर जो है वो ऑन बोर्ड लेने का हुकूमत ने भी या कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन्होंने भी फैसला किया होगा। क्योंकि जब तक हम उलमा इकराम को ऑन बोर्ड नहीं लेते सर, चूंकि जो अफगानिस्तान से या हिंदुस्तान से जिस तरह, अब इसमें कोई ढकी छुपी चीजें नहीं है कि किस तरह दुबई के अकाउंट से जो है हमारे मुख्तलिफ मजहबी जो लोग हैं उनको फंडिंग होती है, तो ये किसी से ढकी छुपी चीजें नहीं है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो फिर रियासत जो है जिस तरह दीगर लोगों के साथ हार्ड स्टेट की तरह डील करेगी, फिर इन उलमा इकराम को डिजिटल रिकॉर्ड हो उनका, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये किन की जुबान बोल रहे हैं, किन के पेड हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनको डील करना हुकूमत के लिए कदरे आसान होगा। हुकूमत को जो मौजूदा सूरत हाल है इसी हिकमत अमली पर जो है वो काम करना चाहिए कि इन तमाम तर जो, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो मजहबी लोग हैं, इवन के हम जर्नलिस्ट भी हैं, वकला हैं, जो भी है, जो भी इस मुल्क का शहरी है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, फंडिंग क्या है, कैसे गुजर बसर कर रहा है, टैक्स दे रहा कि नहीं दे रहा। चलो टैक्स को जो दे रहा है ठीक है, उसको ना देखे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हर शहरी जो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सही है शिदात साहब, ये जो उलमा कराम वाली बात की है आर्मी चीफ ने, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि उलमा कराम को कैसा किरदार अदा करना चाहिए अपना, और दूसरा मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से उलमा कराम का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जो आर्मी चीफ ने उलमा इकराम के हवाले से बात की है, वक्तन फवक्तन किसी न किसी मामले में हर जो फिरका के लोग हैं, उलमा हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये दहशतगर्दी के हवाले से ये बात की जा रही है, तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि उलमा इकराम जितने भी हैं वो सब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो किसी भी फ़िरके से हों, हमारे अहले तशी हों, हमारे देवबंद हों, हमारे अहले हदीस हों, हमारे बरेलवी हों, सब के सब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उलमा इकराम का किरदार यहाँ पर यह होगा, जो मैं अपना ज़ाती तौर पे समझता हूँ, कि इन सब को कुरान और हदीस में से वो आयात, वो अहादीस जो सब के लिए काबिल कबूल हों, मुश्तरका हों,
اس کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کو اعتماد ملیں. صحیح. اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں کہ آپ کہیں بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شو میں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے عوام کو تبلیغ کریں. اس کے لیے میری رائے یہ ہے یا میں مسجد یہ کا سمجھتا ممبر ہوں جی مسجد کا ممبر استعمال کیا جائے. نہیں وہ اپنی جگہ وہ بھی درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک تبلیغی جماعت ہے جو اپنے کافی سارے جو لوگ لے کر علماء کرام اور قاری حضرات کو لے کر دور دراز علاقوں میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ایسی ایک تبلیغی جماعت بنائی جائے. تمام جتنے بھی متبع فکر کے لوگ ہیں جس میں تمام فرقے کے علماء کرام ہیں، ان سب میں سے ایک ایک لے کر جو ہمارے کے پی کے اور بلوچستان بالخصوص جو وہاں کے قبائلی علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ ان کو جانا چاہیے اور وہاں پہ اسلام کا صحیح جو پرچار ہے وہ کرنا چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے. اور وہاں کی نوجوان نسل کو جس کا بہارت جو ہے وہ برین واش کرتا ہے، اور برین واش کر کے وہاں پر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ایک جہاد کا بہانہ بنا کر خود کا حملہ ور تیار کرتا ہے، بلکہ قومیت کے نام کے اوپر بھی بھارت اور راہ جو ہے وہ بھاری فنڈنگ کر کے پاکستان کے خلاف جو قومیت کے نام پہ بھی پنجابی سندھی بلوچی کو لڑاتا ہے، اس کے لیے یہ وہاں پہ اگر تبلیغ کریں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے. تو باقی اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے کہ فلاں فرقے کا علماء عالم اچھا ہے فلاں فرقے نہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ پر اس موجودہ صورتحال میں رہنا چاہیے. کوئی کسی کے فرقے کے اندر مداخلت مت کریں، سارے فرقے قابل احترام ہیں، سب اللہ کو اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. میرا صرف یہی ذاتی خیال ہے کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کرتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ممبر رسول کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو ان کا کردار ہے علماء کرام کا جو آرمی چیف نے کہا وہ اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں جو خصوصی طور کے اوپر بلوچستان اور کے پی کے میں پائے جاتے ہیں، سندھ اور پنجاب کے بھی جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر وہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بتائیں کہ جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے، کس وقت آپ نے جہاد کرنا ہے، خودکش کس وقت کرنا ہے. یہ جس وقت تک ہم اپنے نوجوان کو نہیں کریں گے. میرے پاس یہاں پہ اشتہار صاحب وقت کا کمی کا سامنا ہے اور وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. اختتام صرف اسی بات سے کریں کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اگر ہم بات کریں قومی سلامتی کی تو قومی سلامتی کسی بھی ملک کی بقا، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بنیادی عنصر ہوتی ہے. یہ صرف سرحدوں کی حفاظت جو ہے اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں معاشی استحکام، داخلی استحکام، سیاسی ہم آہنگی اور سماجی تحفظ بھی شامل ہوتا ہے. ایک مضبوط اور مستحکم قوم ہی عالمی سطح پر ترقی کر سکتی ہے اور اپنے شہریوں کو محفوظ ماحول بھی فراہم کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.